السلام علیکم تمام عالم اسلام کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ، سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت کٹسیسا۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی ایپیسوڈ نمبر 13۔ خواجہ غریب نواز کی آفاقی نظام تبلیغ نمبر 3۔ چوتھی وجہ، آپ نے اپنی تعلیم و تربیت سے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس نے تبلیغ و اشاعت اسلام اور اصلاح امت کی دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھا اور ہندوستان کا چپا چپا اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ نے کم و بیش 75 خلفاء کو اپنی نہابت کے لیے تیار کیا، جن میں سے صرف اجمیر شریف میں 26، دہلوی میں 15، ملتان اور قندھار میں 2 اور ناگور، بنارس، قنوج، احمد آباد، ہیرات اور غزنی میں آپ کا ایک نائب و خلیفہ آپ کی نہابت کے لیے موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف مقامات پر آپ نے اپنے خلفاء متعین فرمائے تاکہ ملک گیری سطح پر تبلیغ کا نظام قائم ہو سکے۔ پانچویں وجہ، سرکار خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند کی حیثیت سے ہندوستان بھیجا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوششوں کسی ایک خطے میں اور ملک کی کسی ایک گوشے میں محدود نہیں رکھ سکتے تھے۔ آپ کے سامنے تو کفر زار ہند تھا، چنانچہ آپ نے ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے ایک مستقل نظام قائم کیا تھا۔ اس نظام میں مرکزی حیثیت دارالعلوم خیر اجمیر شریف کو حاصل تھے۔ اس کی طرح دوسرے مراکز سرگرم عمل تھے۔ شمالی ہند میں دہلوی اور بنارس 2 بڑے مرکز تھے۔ دہلوی میں آپ کے چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدسی سرہ اور بنارس میں آپ کے خلیفہ شیخ قادر شہید رشد و ہدایت کے کاموں میں مصروف تھے۔ وسطی ہند میں ناگور اہم مرکز تھا، جہاں آپ کے مشہور خلیفہ خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ منصب درود و ہدایت پر فائز تھے۔ مغربی ہند میں لاہور اور ملتان بڑے مرکز تھے۔ لاہور میں حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنجے سکر مخلوق خدا کی خدمت و ہدایت کے لیے کوشاں تھے۔ حضرت گنجے سکر اگرچہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور ان کے خلیفہ تھے، لیکن انہوں نے سرکار خواجہ سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ ملتان میں حضرت شیخ وجیہ الدین آپ کے خلیفہ تبلیغ و اشاعت دین میں مصروف تھے۔ جنوبی ہند میں احمد آباد اور شمالی ہند میں قنوج بھی اہم مقامات تھے۔ احمد آباد میں حضرت شیخ شمس الدین لکھانی اور قنوج میں شیخ فقیر محمد جمرودی اور شیخ احمد خان گلجنی آپ کے خلیفہ و مزاج تھے۔ بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزی رشد و ہدایت اور تبلیغ و اشاعت اسلام میں مصروف تھے۔ حضرت جلال الدین تبریزی پہلے ابو سعید تبریزی سے بیعت تھے،
پھر حضرت خواجہ عثمان ہاروانی کی صحبت سے فیض اٹھایا، اس تعلق سے بنا پر انہیں حضرت خواجہ سے دلی ارادت تھی، وہ ہندوستان تشریف لائے تو ملتان ہوتے ہوئے دہلوی پہنچے اور دہلوی سے بنگال کا رخ کیا۔ بنگال کا علاقہ اس وقت تک سرکار خواجہ نے کسی کو تجویز نہیں کیا تھا، اس لیے اس کا وہاں جانا اسی نظام رشد و ہدایت کی پابندی تھی جو سرکار خواجہ نے ہندوستان کے لیے ترویج کیا تھا۔ راجپوتانہ میں بیانہ بھرتپور کا علاقہ سید معین الدین کو تجویز کیا۔ اجمیر میں خود سرکار خواجہ اپنے درجوں خلفاء اور سینکڑوں مریدین کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے گرد ہمیشہ بڑے بڑے اولیاء و مشائخین کا مجمع رہتا اور وہ علاقہ انوار و تجلیت سے الہی سے ہمیشہ جگمگاتا رہتا تھا۔ وہاں پر مرکز سے صرف ایک خلیفہ کا نام جبکہ ایک ایک مرکز میں بیت وقت آپ کے کئی بلند مرتبہ خلفاء موجود تھے اور انہوں نے اس سلسلے کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا تھا، اور سرکار خواجہ کا یہ نظام آپ کے بعد تقریباً 2 صدیوں تک پورے سما پر پڑتا رہا، اور اس سے پورے ملک کے گوشے گوشے میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور سلسلہ چشتیہ کا فروغ ہوتا رہا۔ ملک کے مختلف حصوں، شہروں، قصبوں اور ہدایتوں میں چشتی بزرگوں کو مشہور معروف خانقاہیں اور ان کے بافیض آستانے اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ سرکار خواجہ غریب نواز کے فیض و برکت کا سلسلہ آج بھی پورے جوش اور برے صغیر ہندوستان کے ہر علاقے میں سلسلہ چشت اہل بہشت کا کوئی نہ کوئی بزرگ ہمیشہ ہر زمانے میں موجود رہا، اور یہ نظام ہندوستان و پاکستان ہی تک محدود نہیں۔ غزنی میں خواجہ محمد یادگار خرس، ہرات میں شیخ وجی الدین خراسانی اور کندار میں خواجہ سبز یادگیری آپ کے خلفاء و مزاج تھے۔ ان بزرگوں کا سلسلہ آج تک عالم اسلام میں پھیلا ہوا ہے۔ فیضان خواجہ غریب نواز، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی دنیا سے، گر ہو جائے یقین کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آگے کی جانکاری اگلی پوسٹ میں۔ دیجیے اجازت، میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ، سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آگے کی